جی بھائی عمران صاحب. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ یہ الولا والبرا کیا ہے؟ میں نے کوئی بڑے عالم سے سنا پاکستان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کافروں سے نفرت کرنا، اور تو یہ سب کیا ہے؟ مطلب اسلام میں ہے کیا ایسا کچھ؟ نہیں دیکھیں، کافروں سے نفرت کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ہاں، کفر سے، شرک سے ہم نفرت کرتے ہیں. ہمیں نظریہ قابل قبول کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ایک غلط نظریے کو اپنائے ہوئے ہے تو ہم اس انسان سے نفرت نہیں کرتے. یہ جو ہم اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ اس سے نفرت میں نہیں، اس کی محبت میں جا کر دیتے ہیں. اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی وہ خدا کے سامنے پیش ہو تو عذاب سے بچ جائے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ ہم جنتوں میں جا کر اور سعادت ابدیہ حاصل کریں، انٹرنل بلس حاصل کریں، تو وہ سعادت ابدیہ اس کو بھی ملنی چاہیے. تو یہ محبت ہے، یہ نفرت نہیں ہے. تو ہم انسانوں سے کبھی نفرت نہیں کرتے. ہاں، نظریات ہمیں نامنظور ہیں، ان سے ہم نفرت کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ فرق رکھیے گا. عقیدہ ولا اور برا، اس کا تعلق دراصل ایک اسلامی حکومت سے ہے کہ اسلامی حکومت اگر ہے تو آپ کن لوگوں سے الائنس قائم کریں گے اور کن لوگوں سے نہیں کریں گے. آپ مسلمانوں سے الائنس قائم کریں یا ان لوگوں سے الائنس قائم کریں جو آپ کے نظریے سے متفق ہیں. لیکن جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یا مثلا وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں شرک کر کے، تو جو ایک سوشل یا پولیٹیکل الائنس ہے وہ ان سے نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ولا اور برا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ جی تو شیخ اتنے سارے پھر اسکالر کا کچھ بیان مطلب آتا رہتا ہے کہ غیر مسلمان کو بھائی بھی نہیں بلانا، یہ سب مطلب یہ سب ریسپیکٹڈ اسکالرس ہیں، تو یہ سب کیسے سمجھیں ان سب چیزوں کو؟ اب دیکھیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، اور اس مزاج کی وجہ سے بہت سی باتیں اس طرح نکل جاتی ہیں. وہ ان کی اپنی سمجھ ہے. آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کی بات کر سکتے ہیں جن سے ہم نے علم حاصل کیا ہے. اب ہم ہر ایک کی تو ذمہ داری نہیں لے سکتے. مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک ویڈیو آج کل بہت فلوٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا آدمی باتھ روم میں مجبوری میں جاتا ہے. یہ چیز جو ہے بہرحال ہم اس سے متفق نہیں ہیں. ہم اس کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی بات جو ہے چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور چل رہی ہے، میں نے دیکھی ہے، تو یہ قرآن کا نقطہ نظر نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کو، مثلا جو وفد آتے تھے، ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے، مسجد میں ٹھہرتے تھے. وہ ان میں سے بہت سی مرتبہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، بہت سی مرتبہ نہیں کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو پچھلے ہفتے ڈیبیٹ ہوئی تھی، اس میں ایک حدیث آئی تھی جو سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی. ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدی میں تو رکھا تھا ستون سے باندھ کر، اور اس وقت تو وہ کافر تھے. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اگر ایک کافر اتنا زیادہ برا ہے کہ جتنا کہ باتھ روم کی گندگی، تو اس کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو مسجد میں لے کر آئے. وفود کا جو ڈیلیگیشنز ہوتے تھے مسجد میں بیٹھ کر استقبال کرتے تھے. تو یہ اپروچ تو غلط ہے. تو مفتی صاحب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ مطلب کوٹ کرتے ہیں بہت سارے سلف کا اوپینین، جو کہ دیکھنے پہ بہت ہارش لگتا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ایسا کرنا، ویسا ٹریٹ کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا، بات بھی نہیں کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں. تو یہ سب میں چیزیں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں عمران بھائی، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ایک صاحب ہمارے یہاں آئے، ہماری ابھی تھوڑی دیر آپ نے شاید سنا ہوگا. انہوں نے کہا ہمارے محلے میں ایک مولوی نما شخص ہے، وہ چینلوں کے اوپر جاتا ہے اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اب آپ میرے اس جملے کو مان لیجئے کل کو جا کر کوئی یہ کہے کہ بھائی مفتی یاسر نے تو فتویٰ دیا تھا کہ ایسے تمام لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور پھر اس فتوے کو آپ اپنے اعتبار سے اس کو اپلیکیشن کرنے دینے لگے، حالانکہ وہ ایک پرٹیکولر سینیریو میں ہے. تو یہ غلط ہوگا. میں ہی بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کفار کو، ہم انسان کو غلط نہیں سمجھتے، ہم اس کے نظریے کو غلط سمجھتے ہیں. میں یہی بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. تو اب ایک ہی اسٹریم میں، اور میں اس کو اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو جو میں نے بائیکاٹ کے تعلق سے کہا واپس نہیں لے رہا ہوں. تو بہت سی مرتبہ سلف کے ان اقوال کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے چونکہ ہم اس کا پس منظر نہیں جانتے ہیں. اچھا عمران بھائی، میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی عمران بھائی، آپ حارث سلطان کو جانتے ہیں؟ مرتد ہے نا شاید یہ. جی جی جی، آپ ان کے پاس جاتے ہیں؟ ان کے چینل پہ بھی گئے ہیں آپ؟ نہیں کبھی نہیں.
کبھی نہیں گئے؟ ایک چیز نہیں سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو، ذرا سنیے گا، مجھے بتائیے گا، یہ آپ کی بات ہے، ذرا سنیں۔ اور حارث بھائی میں اس واجدی کے جو ہے چینل پہ بھی گیا تھا، اور میں جو ہے باقیوں کے چینل پہ بھی جاتا ہوں نا، تو میں جب پہلے کہہ دیتا ہوں نا مجھے کچھ بات کرنی ہے ایسے جھوٹ بول کے کہ میں مسلمان بنا ہوں ابھی ابھی، لیکن کچھ شک و شبہات ہے میرے اندر اور مجھے اس کے اوپر بات کرنی، ایک دم میرے کو کک کر کے نکال دیتے ہیں باہر۔ مجھے پوچھنا ہوتا ہے بھائی آئیسس میں مجھے عمران بھائی جی بھائی کیا خیال یہ میری آواز تھوڑی ہے، ہاں ہے؟ نہیں آپ کی آواز میں نہیں ہے؟ میں دو ہی جگہ گیا ہوں اس ٹیم میں، ایک آئی پلس ٹی وی پہ آتا ہے نا زید بھائی کا، تو ایک وہاں گیا ہوں، ایک یہاں پہ آیا ہوں بس، اور کہیں میں کبھی نہیں گیا۔ اچھا، حارث سلطان کے چینل پہ بھی نہیں گئے؟ کہیں بھی نہیں گئے آپ؟ نہیں جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول نہیں وہ تو ٹھیک ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ہاں، چلیں ٹھیک صحیح ہے، اگر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے اپنے ڈیفینس میں تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال اس طرح کے دیکھیے عمران صاحب ٹھیک، یہ کام ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا نا، وہ آدمی خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں جب جاتا ہوں نام بدل کر تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، یعنی مسلمان بن کر وہ ہم سے سوال کرتا ہے، جی 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 تو یہ ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، چونکہ سامنے والے کی اگر نیت غلط ہے تو پہلے تو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے نا۔ جی جی صحیح، لیکن دراصل میں یہ مجھے بہت چیز پریشان کر رہی تھی، یہ چیز بہت سال سے، تو اس لیے میں پوچھتا ہوں کیونکہ بہت ہارش لگتا ہے کچھ چیز، تو میں ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بہرحال رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جی جی صحیح۔ چلیں، ٹھیک۔ شکریہ بہت بہت۔